بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت دہم کے عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، دا کنسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد کے شعبہ اردو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم جو سبق پڑھ رہے تھے پچھلے 2 لیکچرز میں ہم نے پڑھا، وہ ہے نظریہ پاکستان۔ سبق پڑھنے کے ساتھ ساتھ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو تفصیل طلب تھیں، کچھ نکات تشریح طلب تھے، تو میں نے کوشش کی کہ وہ ساری کی ساری چیزیں، ساری کی ساری باتیں آپ تک بہتر اور احسن طریقے سے پہنچ جائیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ میں الحمدللہ اس میں کامیاب رہا۔ آگے بھی سبق جہاں تک چلے گا، میں انشاءاللہ اس سبق کی اہمیت سے، اس سبق کے حوالے سے جتنی باتیں مجھے مناسب معلوم ہوں گی کہ یہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے، انشاءاللہ میں ان پہ تفصیل سے ساتھ ساتھ بات چیت کروں گا۔ تو سبق ہم نے کل چھوڑا تھا کہ یہ وعدہ محض فریب تھا، صفحہ نمبر ہے 23۔ چنانچہ جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے اور انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہاں تک ہم پہنچے تھے۔ اس سے آگے سبق ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ یہاں کے مسلمانوں کو اس فریب کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی، اور انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی۔ اس زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدھی کی تحریک شروع کی۔ شدھی اور سنگھٹن، آگے اس کا ذکر بھی آئے گا، میں اس کی تفصیل آپ کو یہیں بیان کر دیتا ہوں۔ شدھی ایک ایسی تحریک تھی جو ہندوستان کے رہنے والے ہندوؤں نے اس لیے چلائی تھی کہ وہ لوگ جو پہلے ہندو تھے اور اسلام کی آمد کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، ان کو دوبارہ سے ہندو مت، کیونکہ ہندوازم مذہب نہیں ہے، یہ ہندو مت ہے، تو ہندو مت دوبارہ سے اختیار کر لینے پر مجبور کرنا، یعنی اسلام کو چھوڑ کے دوبارہ ہندو مت پہ آ جانے پہ مجبور کرنا۔ اور پھر دوسری جو تحریک تھی اس کا نام تھا سنگھٹن، اور سنگھٹن تحریک کے چلانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر مسلمان ہو چکے ہندو دوبارہ سے ہندو مت قبول نہیں کرتے تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ یہ 2 تحریکیں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ہندوستان میں شروع کی۔ ان کا ذکر ختم کرنے کے لیے سنگھٹن کی تحریک بھی شروع کی، یہ بات ہم کر چکے۔ پھر 1928 میں کانگریس نے جو نہرو رپورٹ شائع کی، کل ہم نے بات کی تھی، اس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا اصول جو وہ 12 سال پہلے تسلیم کر چکی تھی، نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے مسلمانوں کی نمائندگی کو ہی ہندوستان سے ختم کر دیا۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہندوستان میں رہنے والے جتنے مذاہب کے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ہندوستان کی رہنے والی قوم ہیں، تو مسلمانوں کا جداگانہ جو قومیت کا نظریہ ہے وہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پہنچنے کے بعد مسلمانوں کو میں بڑا جوش پیدا ہوا، اور انہیں یقین ہو گیا کہ چونکہ ان کا دین، ان کی تہذیب، ان کی معاشرت سب کچھ غیر مسلموں سے مختلف ہے، اس لیے کسی حالت میں ہندوؤں سے تعاون نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن پاکستان بنانے کی تجویز دی۔ پہلے شخص تھے علامہ محمد اقبال، کیونکہ وہ لوگ سوچ کی اعلیٰ سطح پہ تھے، عروج پہ تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح، مولانا محمد علی جوہر، محمد حسین آزاد،
ڈاکٹر غلام مصطفیٰ، محسن الملک، نواب وقار الملک، مولانا ظفر علی خان، مولوی عبدالحق، بہت سارے نام ہیں جن لوگوں نے کی قربانیوں اور محنت کی وجہ سے آج ہم ایک آزاد اور پاک فضا میں سانس لیتے ہیں۔ تو اقبال وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے 1930 میں خطاب کے دوران، اجلاس کے دوران یہ بات بیان کی کہ ہندوؤں کے ساتھ مسلمانوں کا گزارا نہیں ہو سکتا، اس لیے ہمیں ایک الگ وطن دے دیا جائے جہاں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ انگریزوں سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارا ملک چھوڑ دیں، لیکن اس سے پہلے ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں۔ ایک مسلم اکثریتی حصہ جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے، اس حصے کو کہا جائے گا پاکستان، اور جہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے اس حصے کو کہا جائے گا بھارت، انڈیا یا ہندوستان۔ 4 سال کے بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی صدارت کا عہدہ مستقل طور پر قبول کیا، 1934 میں قائد اعظم محمد علی جناح مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ کے باقاعدہ صدر بنے۔ مسلم لیگ تو انہوں نے 1913 میں جوائن کر لی تھی، اس سے پہلے وہ کانگریس میں تھے، کیونکہ وہ بھی یہ سمجھتے تھے شروع میں کہ جو کانگریس ہے یہی ہندوستان میں رہنے والوں کی ایک نمائندہ جماعت ہے۔ 1906 میں جب مسلم لیگ کھڑی ہو گئی تو اس کے بعد 7 سال کے بعد 1913 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ جوائن کی، ایک عام ممبر کی، رکن کی حیثیت سے، اور 1934 میں آپ باقاعدہ مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے۔ تو انہوں نے اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کر دی، یعنی جو علامہ محمد اقبال نے خواب دیکھا، جو الہ آباد میں انہوں نے اجلاس میں مطالبہ پیش کیا پاکستان بنانے کا، تو اس کو پورا کرنے کے لیے، اس مطالبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے قائد اعظم نے کوشش کی، اور آخر محض 11 سال کی محنت اور کوشش کے بعد 1947 میں 4 جون کا منصوبہ کہلاتا ہے، آگے شاید اس کا ذکر آیا نہیں تو میں بتا دیتا ہوں۔ 4 جون 1947 کو یہ متفقہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ ہندوستان جو ہے وہ انگریز اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور اس سے پہلے کیا کریں گے، ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، مسلم اکثریتی صوبے مسلمانوں کے حوالے کر دیے جائیں گے، اور جو ہندو اکثریت کے صوبے ہیں وہ ہندوؤں کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ تو آخر کار 23 مارچ 1940 کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی حکومت ہے، اکثریت ہے، وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے۔ اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے یہ قرارداد لاہور بھی کہلاتی ہے، قرارداد پاکستان بھی کہلاتی ہے، اور یہ وہ قرارداد ہے جس پہ ہندوستان کے رہنے والے مسلمانوں نے ہاتھ اٹھا کے اس قرارداد کی حمایت کی، لاکھوں لوگوں نے، تو اسے کہتے ہیں قرارداد پاکستان یا قرارداد لاہور، جس کی روح سے مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ تو بیٹا یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی 2 بنیادیں ہیں، ایک وہ جو مغربی مفکرین نے قائم کی ہے، دوسری وہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی ہے۔ اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت جغرافیائی حدود پر استوار کی اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ اس نظریے کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا وہ 2 عالمی جنگوں کے ہونے سے بخوبی ظاہر ہے۔ یہ وطنی قومیت ہی کی بنیاد پر لڑی گئی تھی، اور یہ وطنی قومیت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو تحفظ دینے میں تو بالکل ہی ناکام تھی، کیونکہ جنوبی ایشیا کے مسلمان اس نظریے کے تحت ایک مجبور اقلیت بن جاتے۔ میں سمجھا دیتا ہوں۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ پاکستان ہے،
ادھر بھارت ہے، ادھر چین ہے شمال میں، یہاں بحیرہ عرب ہے، سمندر ہے، یہاں ایران ہے، یہاں افغانستان ہے۔ اب جو بات اس میں بیان ہوئی بیٹا وہ یہ ہے، مغربی مفکرین کے نزدیک ان حدود کے اندر، یہ جو حدود میں نے لائن لگائی، ان حدود کے اندر جو بھی شخص رہتا ہے وہ خواہ کسی نسل سے ہے، کسی مذہب سے ہے، کسی رنگ سے ہے، کوئی اس کا عقیدہ ہے، وہ پاکستانی قومیت کا حصہ ہے۔ یہ حدود قومیت کی کس نے قائم کی؟ مغربی مفکرین کی قائم کردہ یہ حدود ہیں۔ دوسری جو اسلام کی قائم کی ہوئی حدود ہیں وہ کیا ہیں کہ جو کلمہ گو مسلمان ہے وہ خواہ دنیا میں کہیں رہتا ہے، وہ پاکستان میں رہتا ہے، بھارت میں رہتا ہے، ایران میں رہتا ہے، افغانستان میں رہتا ہے، چین میں رہتا ہے، اس سے آگے برما ہے، فلپائنز ہے، انڈونیشیا ہے، تقریباً دنیا کے 200 ممالک ہیں، ملیشیا ہے وغیرہ، ادھر ترکی ہے، عراق ہے، کویت ہے، سعودیہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر وہ شخص جو کلمہ گو ہے، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا، وہ چاہے دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتا ہے، وہ اسلامی قومیت کا حصہ ہے۔ یعنی جو اسلامی تصور قومیت ہے وہ عالمگیر ہے۔ دنیا میں آپ کہیں رہتے ہیں، اگر آپ کلمہ گو ہیں تو آپ اسلامی قوم کا حصہ ہیں، مسلمان قوم کا حصہ ہیں۔ جبکہ انگریزی مفکرین کا خیال یہ ہے کہ جو حدود اربع کسی کے اندر رہتے ہیں، یعنی یہاں پہ اگر عیسائی رہتے ہیں پاکستان میں، ہندو رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں، مسلمان رہتے ہیں، پارسی رہتے ہیں، بہت سے مذاہب کے لوگ آباد ہیں، تو وہ سارے کے سارے پاکستانی قوم کہلائیں گے۔ یہ مغربی مفکرین کی سوچ ہے۔ افغانستان میں خواہ پٹھان رہتے ہیں، مسلمان رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں، جو بھی رہتا ہے وہ افغانی قوم کا حصہ ہے۔ یہ مغربی مفکرین کی سوچ ہے۔ اسلام کی سوچ اس سے مختلف ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو کلمہ گو ہے وہ دنیا میں چاہے کہیں رہتا ہے، وہ مسلم قوم کا حصہ ہے۔ قومیت کی دوسری بنیاد وہ ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے وقت قائم فرمائی، اور جو مغرب کے تصور قومیت سے جدا ہے۔ تشکیل کے معنی ہوتا ہے ترتیب دینا، بنانا، شکل دینا۔ ترتیب دینا، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلم امہ کی بنیاد رکھ رہے تھے تو انہوں نے جو قومیت کے حوالے سے جو سوچ بتائی وہ یہ تھی جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جو کلمہ گو ہے وہ چاہے دنیا میں کہیں رہتا ہے، وہ مسلم امت کا حصہ ہے۔ اس پہ اقبال کہتے ہیں کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر۔ ملت کے معنی یہاں قوم ہے۔ قیاس سے مراد ہوتا ہے خیال کرنا، سوچنا۔ اقبال کہتے ہیں اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہ اپنی قوم کو تم اقوام مغرب سے، اقوام قوم کی جمع ہے، مغرب کی قوموں کے ساتھ مت ملا، ان کا تقابل نہ کر۔ کیا کر؟ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اپنی ترتیب میں، اپنی بناوٹ میں، اپنی اچھائی میں، اپنے خلوص میں، رواداری میں، محبتوں میں، اخلاق میں، اخلاص میں، اچھائی میں، ایثار و محبت میں، مہر و وفا میں، قوم رسول ہاشمی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے بنو ہاشم قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے آپ کو اقبال نے ہاشمی کہا۔ ہاشمی خاندان سے تعلق رکھنے والا نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تو کہا جو میرے نبی کی قوم ہے، اسلامی قوم ہے، مسلمان قوم ہے، وہ اپنی ترکیب میں اقوام مغرب سے انتہائی مختلف ہے۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار۔ جمعیت کے معنی اکٹھ، اکٹھا ہونا، گروہ۔ انحصار کس پہ؟ نسب پہ۔ نسب کہتے ہیں خاندانی نام کو، کہ کسی شخص کا خاندانی جو نام ہے وہ کتنا اونچا ہے۔ تو کہا کہ جو وہاں کے لوگ ہیں مغرب کے رہنے والے، ان کی سوچ مسلمانوں سے قدرے نہیں بہت زیادہ مختلف ہے۔ ان کا جو نسب جو ہے انحصار ہے گروہ کا، وہی بات کہ حدود اربع میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ ایک قوم کہلائیں گے، تو ان کا ملک پہ اور خاندان پہ، نام و نسب پہ انحصار ہے۔ قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، تیری جو جمعیت ہے مستحکم، تیرا کٹ مستحکم کیوں ہے؟ پختہ کیوں ہے؟ مضبوط کیوں ہے؟ کیوں مضبوط ہے؟ تیرے مذہب کی وجہ سے، تیرے قوم کی وجہ سے۔ تیری جو جمعیت ہے، تیرا جو اکٹھ ہے، وہ اس وجہ سے مضبوط ہے۔ اس کی بنیاد کس چیز پہ ہے؟ مذہب پہ اس کی بنیاد ہے، کیونکہ تو امت مسلمہ کا حصہ ہے، تو کلمہ گو قوم کا حصہ ہے، اس لیے تیری جمعیت اور اہل مغرب کی جو جمعیت ہے، اکٹھ ہے، ان میں بہت زیادہ زمین آسمان کا فرق ہے اور وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہاں پہ ہمارا آج کا لیکچر ہوتا ہے ختم۔ جو سبق رہ گیا یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اگلے لیکچر میں۔ تب تک اجازت، بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔